السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وازواجہ وصحبہ ومن والاه بعد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ایام معدودات فمن شہد منکم الشہر فلیصم الی آخر ان تصوموا خیر لکم۔ اللہ مالک العلام قرآن کریم کے اندر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 184 میں کائنات کے مسلمانوں کو رمضان کی اہمیت کے حوالے سے نصیحت اور تاکید فرماتے ہیں۔ فمن شاہد منکم الشہر فلیصم، جس کو بھی اپنی زندگی میں رمضان ملے اس کو چاہیے کہ اس مہینے کے روزے رکھے۔ اس سے پہلی آیت میں تو اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ رمضان کے روزے فرض ہیں، فرض عبادت ہے، یہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے تھے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بنیں۔ اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی بھی رمضان کا مہینہ پائے اسے چاہیے کہ روزے رکھے، اور اگر کوئی مریض ہے کسی سفر کی وجہ سے کسی بیماری کی وجہ سے روزے اس سے چھوٹ گئے، آئندہ رمضان کے آنے سے پہلے وہ ان کی قضا ادا کرتے ہیں، اور اگر اس حالت میں نہیں ہے کہ قضا ادا کرے تو ان کا فدیہ دے دیا۔ فدیہ کیا ہے؟ فطعام مسکین، کسی مسکین کو کھانا کھلانا ہے ایک وقت۔ آخر میں اللہ فرماتے ہیں وَإِن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، تکلیف کے باوجود، سفر کے باوجود، تنگی کے باوجود اگر تم پھر بھی روزے کا اہتمام کرتے ہو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ یہ روزے کی اتنی اہمیت کیوں بیان کی گئی ہے؟ اس کی مقصدیت کیا ہے؟ دنیا جہان کی عبادتوں میں سے اللہ کی محبوب ترین عبادت جو ہے نا وہ روزہ، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام یوما فی سبیل اللہ جعل اللہ بینہ و بین النار خندقا کما بین السماء والارض، جو اللہ کے لیے ایک روزہ رکھتا ہے، یہ نفلی روزے کا ذکر ہو رہا ہے، فرض کا نہیں، رمضان کے روزے کا تذکرہ نہیں ہے، یہ عام دنوں کے ہم جو روزے رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کوئی شخص سوار اور جمعرات کا روزہ رکھتا ہے نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق، ایام بیس کے روزے رکھتا ہے، 13، 14، 15 چاند کی تاریخ کے، 10 اور 9 محرم کا روزہ رکھ لیا، ذوالحجہ کے روزے رکھ لیا، شوال کے عید الفطر کے بعد جو 6 لگاتار روزے نبی علیہ السلام نے رکھے۔ نفلی ایک روزہ رکھتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان ایک خندق کے برابر فاصلہ کرتا ہے، اور وہ خندق اتنی ہے جتنی زمین و آسمان جو آج تک زمین و آسمان کی پیمائش وسعت کا کسی کو نہیں پتا۔ آپ کبھی جدید سائنس کے آرٹیکل پڑھیں جس کے اندر ماہر فلکیات جو ہیں، جو اسپیس سائنس سے متعلق، آسمان سے متعلق تحقیق کرتے ہیں، وہ بھی اس بات پر عاجز آ گئے ہیں کہ آسمان کی پیمائش کو نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ جتنی ہم اس پہ تحقیق کر رہے ہیں، یہ زمین، یہ آسمان جو اس کے اوپر ہے زمین کے، وہ پھیلتا جا رہا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں نا اللہ فاطر السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کو پھیلانے والا ہے، پیدا کرنے والا ہے، یعنی یہ دن بدن پھیل رہا ہے۔ ایک نفلی روزے کا یہ ثواب ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے سے جہنم کو اتنا دور کر دیتا ہے جتنا ایک خندق کا فاصلہ۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اب یہ روزے کے اندر جو سب سے ضروری کام کرنا ہے نا، وہ کیا کرنا ہے؟ جابر بن عبداللہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے جلیل القدر صحابی فرماتے ہیں اذا صمت فلیصم سمعک وبصرک ولسانک عن الکذب والمعاصی، جب تو روزہ رکھے، یعنی کسی بھی حالت میں، اور خصوصی طور پر رمضان کی حالت میں،
روزہ رکھے فل یسم سمع کا و بصر کا، تیرے سماعت کا اور بصارت دونوں کا روزہ ہونا چاہیے۔ روزہ اس بات کا نام نہیں ہے کہ میں اور آپ صرف بھوک پیاس سے باز رہیں، ہمارے کان اور ہماری آنکھوں کا بھی روزہ ہے۔ وَلِسَانُ كَ عَنِ الْكَذِبِ وَالْمَاثِمِ، اور تیری زبان جھوٹ اور گناہ سے بچی ہے۔ مشہور و معروف حدیث ہے، میں نے آپ نے پڑھ سن رکھی ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی احتیاط میں بیان فرمایا، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه، جو روزہ رکھ کے بھی قول زور اور عمل زور سے نہیں بچتا، یعنی برے کام سے، برائی سے، بری بات سے، جھوٹ، چگلی، غیبت، زبان کے جتنی بھی خرابیاں، کسی کو گالی نکالنا، طعنہ دینا، کسی کی ہرزہ سرائی کرنا، کسی کی حقارت کرنا، کوئی بھی زبان کا سخت کلمہ جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں ہے یا اللہ کی بارگاہ میں ناپسندیدہ ہے، وہ قول زور ہے۔ اگر کوئی بندہ اس سے نہیں بچتا تو اس کا اللہ کی بارگاہ میں اتنا لکھا جائے گا کہ یہ بندہ بھوکا پیاسا رہا، اس نے کھانے پینے سے اپنے آپ کو روکا، اور یہ روزے کی مقصدیت نہیں ہے۔ صحابہ کیا بیان کرتے تھے، تابعین کو اللہ کے نبی نے کیا سکھایا ہے، جب تو روزہ رکھے تو تیرے کان کا بھی روزہ ہے، تیری آنکھ کا بھی روزہ ہے، تیرے اعضاء کا بھی روزہ ہے، تیری زبان کا بھی روزہ ہے کہ وہ زبان جھوٹ نہ بولے، وہ نافرمانی کے کام نہ کرے۔ وَدَعْ عَظَ الْخَائِمِ، اور روزے کی حالت میں اپنے خادم کو تکلیف نہ دے۔ وَلَا يَكُنْ عَلَيْكَ وَقَارٌ وَسَكِينَةٌ، اور خادم کے ساتھ ساتھ تو اپنے پڑوسی کو بھی تنگ نہ کر، اور تیرے اوپر ایک سکینت ہونی چاہیے، ایک وقار ہونا چاہیے۔ یعنی روزے دار کے اوپر، یہ جو کچھ روزے دار کرتے ہیں نا، مجھ سے بھوک برداشت نہیں ہوتی، ظہر کے بعد میری حالت خیر ہو جاتی ہے، میں گھر سے نہیں نکل سکتا، جی کام پہ نہیں جا سکتا۔ یہ افطاری کے لیے روزہ رکھا ہے، زیادہ کھانے کے لیے روزہ رکھا ہے، اللہ کے لیے، اللہ کا تقوی اختیار کرنے کے لیے روزہ رکھا ہے۔ اور یہ جو بات ہے نا، روزے دار کے اوپر ایک وقار، ایک عزت، ایک اس کی پرسنالٹی ہونی چاہیے۔ وہ کیا ہے کہ روزے دار کو دیکھ کے لگے کہ واقعی یہ شخص اللہ کے لیے روزے دار ہے، یہ جھوٹ سے بچ رہا ہے، یہ لڑائی نہیں کر رہا، اس سے کوئی بحث کرتا ہے تو فضول بحث پہ وقت ضائع نہیں کرتا، لوگوں کی روزہ رکھ کے چگلیاں نہیں کرتا، لوگوں کے عیب نہیں بول رہا۔ یہ اگر بھوکا پیاسا ہے تو کوئی اثار اس پہ زبان کے نہیں آ رہے۔ اکثر لوگوں کو سنا ہے، کہتے ہیں جی مجھ سے تو روزہ برداشت نہیں، میں نے تو پہلے ہی مینیو بنا لیا ہے کہ یہ چیزیں کھانی ہے، تو اور سحری تک کھاتے ہی رہتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کا معمول کیا تھا، آپ رمضان میں آرام کم کر دیتے، خوراک کم کر دیتے۔ کئی مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور سے روزہ رکھا۔ تمر کے الفاظ ملے ہیں کہ سحری میں آپ نے فرمایا بہترین مسلمان کی طرح سحری کیا ہے، جس میں کھجور ہو، تر کھجور۔ اور آپ کی جو افطاری کا سامان ہوتا تھا اس میں رطب ہے، رطب عربی زبان کے اندر اس کھجور کو کہتے ہیں جو نہ کچی ہو نہ پکی ہو، درمیانی۔ اس کھجور سے زیادہ تر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ افطار کرتے تھے۔ آج ہمارے پاس تو کتنی زیادہ نعمتیں ہیں، کمزور سے کمزور مسلمان بھی سحری کے وقت روٹی سالن کے ساتھ سحری کرتا ہے، کسی کو نہیں ملا تو وہ دہی دودھ لے لیتا ہے۔ آقا علیہ السلام کئی مرتبہ کھجور اور پانی کے ساتھ سحری کرتے اور پورا دن گزارتے، ہماری طرح نہیں کہ فجر کی نماز پڑھ کے سو گئے ہیں اور غافل ہو کے سو گئے ہیں ظہر تک۔ پھر کئی ایسے بادشاہ ہیں وہ ظہر پڑھ کے پھر سو جاتے ہیں، سارا روزہ نیند میں گزارتے ہیں۔ فائدہ یہ روزے کی کیا مقصد ہے، نہ بھوکا پیاسا رہنا۔ اس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے کنے کی، اور آگے کہا بلا تجعل یوم فطری کا و یوم صیامی کا سوا۔ اور ایک روزے دار کی پہچان یہ ہے کہ اس کے عام کھانے پینے کے دن اور روزے کے دن میں فرق ہونا چاہیے۔ یعنی روزے والا دن جو ہے روزے دار کا، روزے کی حالت میں گزرا دن
اور وہ دن جس میں اس نے روزہ نہیں رکھا اس میں فرق نظر آنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ بھوکا پیاسا رہے کہ انسان لوگوں کے لیے نقصان پہنچاتا جائے، دغا فراڈ سارے کام کرتا جائے، دو نمبریاں کرتا جائے، اوپر سے ٹوپی پہن لیا، ہاتھ میں تسبیح پکڑ لیا ہے، تسبیح کاؤنٹر پکڑ لیا ہے، وہ دبائی جا رہا ہے اور لوگوں کے ساتھ دجل فریب کری جا رہا ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کا اللہ کو کوئی سروکار نہیں ہے، کوئی اس طرح کا روزہ قبول نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کے پیچھے سند اللہ کے رسول کی ہے کہ قول زور اور عمل زور سے جو نہیں بچے گا اس کا اللہ کے ہاں بھوکا پیاسا رہنا لکھا جائے گا۔ اور آپ نے فرمایا کم من صائم، کئی روزے دار ایسے ہیں، یعنی اللہ کی بارگاہ میں اکثریت روزے داروں کی ایسی ہے جو سوائے بھوکے پیاسے رہنے کے کچھ نہیں لکھے جاتے۔ تو عزیز سامعین، میرے بزرگوں، بھائیوں، آپ سے یہ التماس ہے کہ یہ رمضان کی قیمتی گھڑیاں ہیں، یقین جانیے اتنی قیمتی ہیں کہ اللہ نے اس کی اہمیت میں کیا فرمایا ہے؟ فمن شاہد منکم الشہر فلیصم، جو کوئی اس مہینے کو پائے وہ اس کے روزے رکھے، وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم روزے رکھو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ اللہ مشورے دے رہا، اللہ پسند کر رہا ہے کہ میرا بندہ روزہ رکھے اس مہینے میں۔ تو روزہ صرف رکھنا نہیں ہے، جس طرح وہ بچپن میں ہوتا تھا نا، پوچھتے تھے، آج بھی کسی بچے سے پوچھو جی روزہ رکھا ہے کہ ہاں رکھا ہے، کہاں رکھا ہے؟ الماری میں رکھا ہے، فریج میں رکھا ہے۔ وہ والا روزہ نہیں رکھنا۔ روزہ کون سا رکھنا ہے؟ لعلکم تتقون، جس سے ہم اللہ کی قربت حاصل کریں، جس میں ہمارے اندر خشیت الہی آئے، روزے کی حالت میں اپنی خامیوں خوبیوں کا خود محاسبہ کریں۔ کیوں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھتا ہے، اللہ کو ایک مان کر، اللہ پہ یقین کر کے اللہ کے لیے روزہ رکھتا ہے اور اپنا محاسبہ کرتا ہے، روزے میں دیکھتا ہے کہ میں عام دنوں میں کیسے زندگی گزار رہا تھا اور میری زندگی اب کیسی ہے، کیا فرق آیا ہے؟ اگر تو فرق آیا ہے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے لیے بشارت ہے کہ اللہ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ جو باتیں بیان کی ہیں، بیان کرنے والے کو بھی اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، سننے والوں کو بھی اللہ عمل کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔ السلام علیکم۔